السلام علیکم گائز، آج یہ میرا دوسرا ولاگ ہے۔ امید ہے آپ لوگ اپنا پیار ضرور دکھائیں گے۔ گائز آج میں جا رہی تھی بازار ایک آئی فون لینے کے لیے۔ اس سے پہلے میں دوپہر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو میں چل بسا مسجد نماز پڑھنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے آپ جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو گائز آج مجھ سے جماعت چھوٹ گئی تھی دوپہر کی نماز کی، تو میں ابھی آگے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی ہم لوگوں کا پہنچ گیا۔ تو میں مسجد کے اندر جا رہا تھا تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ مسجد کے اندر کی ویڈیو میں بنا رہا تھا، تو مجھے زیادہ تر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اندر آتے ہی ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کو میں ویلاگ بھی نہیں لایا۔ تو مسجد کے اندر آتے تو یہ ہے ہماری مسجد، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے۔ تو گائز میں نے فائنلی نماز پڑھ لی۔ تو مسجد سے باہر نکلتے ہی ہمارے امام صاحب مجھے ملا، کہہ رہی تھی کہ آپ کے بھائی نے کچھ چیزیں منگوائی تھی، آپ اس کو اپنے بھائی تک پہنچاؤ۔ تو یہاں پر میں تھوڑا ویٹ کرنے لگی کہ ہمارے مولوی صاحب کب آئے گا، کون سی چیزیں کیا چیزیں میں بھی تو دیکھوں۔ میں بھی حیران تھی کہ اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہے۔ گائز ہم لوگ نکل گئے اپنے سفر پر بازار۔ یار گائز میں بھی کوئی آئی فون ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی آئی فون مجھے پسند آئے۔ اب میں راستے میں جا رہی تھی، بس دعا کر رہی تھی کہ مناسب قیمت پر کوئی اچھا آئی فون ملے۔ اس ٹائم آئی فونز کی قیمت بہت گر گئی ہے، تو ہر کوئی اپنے لیے کوئی نہ کوئی آئی فون لے رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی آئی فون لے لوں۔ تو راستے میں جاتے موبائل ایک دوست کو پکڑوا دی، تاکہ یا میں موٹر سائیکل چلا لوں یا موبائل پکڑ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ولاگ کے چکر میں اوپر نہ بن جاؤں۔ تو گائز یہاں پر آتے ہی سارے روڈز کو دیکھو، وہاں پر گیراج والوں نے سارے روڈ کا ستیہ ناش کیا ہے۔ اس طرف سے وہ گاڑیاں کھڑی ہے، یہاں سے یہ گاڑیاں کھڑی ہے، ہر دن ٹریفک جام، ہر دن روڈ بند ہے، تو عوام کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے۔ ان سے کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ روڈ ہمارے دادا کا ہے۔ تو گائز میں یہاں پر چلتے مجھے یاد آ گئی کہ موٹر سائیکل کے کاغذات میں گھر پہ بھول گئی ہوں۔ آج کل کچھ حالات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بس میں پیچھے دیکھتے جب رش ختم ہو جائے تو یہاں پر پھر میں ون وے چلنے لگا، کیونکہ کاغذات کا لانا بہت ضروری تھا۔ تو میں گھر پہنچتے ہی مجھے اپنے اسٹوڈنٹ کارڈ بھی ملا، پھر میں نے سمجھا چلو اسٹوڈنٹ کارڈ بھی اٹھا لیتے ہیں اور موٹر سائیکل کے کاغذات بھی۔ تو میں چلتے بلوچستان یونیورسٹی کا دوسرا گیٹ بڑا ہو گیا، تو میں یہاں سے گزر ہی رہا تھا بازار، تو یہاں پر ٹریفک والوں نے ہمیں تھوڑا روک دیا، پھر ہم لوگوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں سے شارٹ کٹ اپنا راستہ اختیار کر لیا۔ کوئٹہ کا موسم کل سے بہت چینج ہو گئی، اور لوگ موبائل پر ایسے دیکھ رہے، ٹک ٹاک پر ایسے دیکھ رہے جیسے کہ برفباری ہو گئی کوئٹہ میں۔ یار اتنا بھی تو ٹھنڈ تو نہیں ہو گئی ہے، بس تھوڑی ہو گئی، اور دن پہ دن تھوڑے ٹھنڈ زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ اور میں یہاں پر جاتے مجھے ایک چیز مل گئی، وہ یہ کہ یہاں پر روڈ پر ترقی کا کام ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایک دن ایسا بھی نہیں یہاں پر کام ختم ہو۔ چلو یہ اچھا کام ہو گیا۔ میں جاتے دیکھو پھول لگے، درخت لگے، پتہ نہیں کس چیز کے درخت لگائی ہوئی ہے، اور روڈ پر پتہ نہیں باجری پھینک دی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر میں آتے موٹر سائیکل تھوڑا تیز کرنے لگا، تو ہمارے دوست اتنا ڈر رہی تھی، بول رہے تھے موٹر سائیکل تھوڑا ہلکا کرو، مجھے ڈر لگ رہی ہے کہ ایسا نہ ہم لوگ اوپر نہ پہنچ جائیں۔ تو گاز یہاں پر اتنا لوگ ایکسیڈنٹ کرتے ایسا لگتا ہے یہاں پر پتہ نہیں کوئی بھوت ہے، کوئی جن ہے، یہاں پر لوگوں کو گرائی دیتا ہے۔ لوگ جتنا بھی سیدھا چلے جائے یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے، چاہے سیدھا چلو چاہے تیز چلو، مگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہاں پر۔ اب کچھ لوگوں کو ڈر ہی لگا ہوگا کہ یہاں پر کوئی بھوت ہے، ہم لوگ کل سے نہیں ہے یہیں بابا، یہ میں نے مذاق کر دیا، یہاں پر کوئی بھوت نہیں ہے، بس اپنا موٹر سائیکل اپنا گاڑی تھوڑا سیدھا چلاؤ تو گاڑی یہاں پر آتے ہی ایک اور پروجیکٹ کا کام نظر آ گیا۔ یہاں یہ کام پتہ نہیں کب مکمل ہو جائے گا، 10 سال سے میں یہاں سے گزر رہا ہوں، یہ ادھر سے پتہ نہیں نالا بن رہا ہے، ایک نالی بن رہا ہے، پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، ابھی تک یہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو گاز میں یہاں پر دیکھتی پریشان ہو گئی، اتنا بڑا نالا، پتہ نہیں کوئی اتنا پانی استعمال کر سکتا ہے؟ مجھے تو لگ رہا تھا یہاں پر کوئی انڈیا کا وہ پانی کا راستہ ہی بنا رہے تھے تاکہ بآسانی سے یہاں سے گزر ہی جائے۔ یہاں پر میں آتی مجھے ایک رش نظر آ گئی، پھر میں دیکھ رہی تھی پتہ نہیں ادھر کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر میں نے دیکھا نہیں، یہاں پر ایک بڑی سے بڑی کرین کھڑی ہو گئی تھی، یہاں پر کھدائی کر رہی تھی، تو عوام کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو بس جیسے بس اپنا راستہ نکال دیا، یہاں سے ہم لوگ جاتے مجھے ایک چیز نہیں مل گئی، یہاں پر پتہ نہیں اس کی ٹوپی گر گئی ہے ادھر کرین کی۔ یار اتنا بڑا نالا، میں تو حیرانی ہو گئی۔ ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے، پیچھے نہیں دیکھتے، پتہ نہیں ادھر سے موٹر سائیکل آ رہا ہے، ادھر سے گاڑی آ رہا ہے، بس ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ تو گائز میں یہاں پر پہنچ گیا اپنے برج خلیفہ کے سامنے، تو یہاں پر رش پھر زیادہ تھی، تو میں پھر حیران ہو گئی، یہ کام پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا، یہاں پر رش ہی رش ہے۔ تو میں یہاں پر آتے ہی بازار کا راستہ اختیار کر لیا، تو میرے پیچھے سے دوست نے آواز دی کہ جہاں سے جلدی جاؤ، یہاں پر پتہ نہیں گاڑی پر اتنے سلنڈر جا رہی ہے کہ ایک پھٹ گئی تو سارے پھٹ جائیں گے، تو پھر ہم لوگ بھی پھٹ جائیں گے۔
تو ایسے تیسے کر کے ہم لوگ یہاں سے باہر جانے لگے. تو میں یہاں پر جاتے جاتے مجھے گرین لائٹ نظر آ گئی, تو میں دیکھ رہی تھی کہ جلدی چلے جاؤں, یہاں پر کوئی ریڈ لائن نہ آ جائے. پھر میں جاتے ہی جاتے بس جب اس راستے پر پہنچ گیا تو یہاں پر گرین کے بجائے ریڈ لائن ہو گیا, تو ٹریفک والوں نے ہمیں روک ہی دیا. تو گرین لائٹ ہوتے ہی ہم لوگ یہاں سے تھوڑا موٹر سائیکل تیز کرنے لگا تاکہ جلدی پہنچ جائے اپنی منزل پر. تو ہم لوگ یہاں پر جاتے جاتے ہمیں دیر ہونے لگی. ٹائم دیکھی تو 4 بج رہی تھی, اور ادھر سے ٹریفک والوں نے روک دیا ہمیں. تو ٹائم جلدی سے گزر رہی تھی. پھر ہم لوگ بھی اپنے موٹر سائیکل تھوڑا تیز کیا. پھر یہاں پر دیکھتے ہی نالی کا پھر کام سے نظر آ گیا ہمیں. پتہ نہیں یہ کام کب مکمل ہو جائیں گے, ہم اپنا سکون کا سانس لیتے ہوئے یہاں سے اپنا سفر کریں گے. اور یہاں پر سیمنٹ کی بوریاں ایسے رکھی ہوئی تھی جیسے چوری کرنا وہ نشانی نہیں ہے. بھائی اپنا خیال کرو, بنا چیزوں کا خیال رکھو. یہاں پر تو یہ آسٹریلیا کوئی دبئی نہیں ہے, یہ ہمارا کوئٹہ ہے, چوروں کا بازار. بس یہاں پر آنکھ چپکتے ہی چیزیں غائب ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتی کہ چیزیں کہاں غائب ہو گئی. اور چور کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے یہ چیزیں جلدی میں کیسے اٹھا لی. جب اس کو خود پر اتنا یقین نہیں ہے تو آپ اس پر کیسے یقین کر سکتے ہیں. لوگوں کا ہاتھوں میں ایسے بوری تھی جیسے گشت پہ جا رہے ہیں. تو ہم لوگ پہنچ کے پارکنگ. پھر ہمارے دوست نے بولا کہ پارکنگ چھوڑو, تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں. پھر آگے بھی کوئی ایک پارکنگ ہے, پھر ادھر کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھتے ہیں سارے شوز مجھے نظر آ گئے. سارے بلوچی ٹائپ کا شوز ادھر ملتے ہیں, جس کو بھی لینا ہے یہاں پر آ جائے. زبردست چیز یہاں پر ملتی ہے. جو ریڈیو پہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے, ٹھیک مال ہے. ویسے ان بیچاروں کے ساتھ کوئی کرائے کے پیسے نہیں ہوتے, بس لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا کپڑا ہی صحیح نہیں ہے. بھائی جس دکان سے آپ چیزیں لیتے ہیں وہی چیز سیم ٹو سیم وہی چیز ہے, بس ان بیچاروں کے ساتھ صرف کرائے نہیں ہوتے, اور لوگ سمجھتے ہیں ان کی چیز بیکار ہے. بس یہی مسئلہ ہے. بھائی ان کا بھی دل خوش کرنے کے لیے 1-2 جوڑا لینا چاہیے, کیونکہ ان کے بھی گھر پر ماں بہن بچے ہوتے ہیں, اور گھر کو بھی چلانا ہوتا ہے ان بیچاروں کو. بھائی میرے دوست نے مجھے بہت تنگ کر دیا تھا کہ بس آئی فون نہیں لیو, یہی موبائل آپ کے لیے صحیح ہے. بھائی یہ نیو ماڈل نہیں ہے, سمسنگ S16. یہ میں اسی پر آج کل تھوڑا ویڈیوز بنا رہا ہوں, تو آئی فون کے لے جا رہا تھا. وہ بول رہے تھے نہیں کرو یہ اچھا موبائل ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے بولا بھائی چپ ہو جاؤ, آئی فون کا اور سمسنگ کا کیمرے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بس اس بیچارے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, اب اس کو کیا ہی سمجھانا. بھائی میں زیادہ تر اس لیے نہیں نکلتا بازار پر, بس مجھے نا بھیڑ سے بہت نفرت ہے. بس جدھر جاتے ہی بس بھیڑ رش, پھر موٹر سائیکل کو کھڑا کرنا پڑتا ہے, اتنا ذلیل ہوتا ہے. تو مجھے اس لیے زیادہ تر بازار جانے سے ڈر لگتا ہے. اور ہم جس روڈ سے بازار جاتے ہیں اس کا گلی اتنا تنگ ہے, اس کا روڈ اس کا اتنا تنگ ہے کہ کیا ہی ہو. اور اس رکشے کے پیچھے دیکھ سکتے ہو کس لیڈر کا فوٹو ہے. اور لوگوں کی شکلوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے ہر کسی کے منہ پر کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی غم ہے. بس ہم لوگ یہاں پر جاتے جاتے ہمیں یہاں پر پارکنگ نہیں ملی, تو ہم لوگ موبائل مارکیٹ پہنچ گئے. تو یہاں سے دیکھ بھی لیا یہاں پر بھی کوئی موٹر سائیکل پارکنگ ہے مارکیٹ کے سامنے, تو ہم لوگوں نے بس موٹر سائیکل یہاں پر کھڑا کر دیا. بس موٹر سائیکل کھڑا کرتے ہوئے بس ہم لوگوں نے جب مارکیٹ کے اندر چلنے لگے, تو آگے جاتے جاتے مجھے ایکسس میکس مل گیا. یہاں پر بہت سی آئی فونس پڑی تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا لے لوں. بس بھائی یہاں پر موبائل دیکھتے دیکھتے بڑا حادثہ ہو گیا. یہاں پر دیکھتے کہ چچا بیچارے گر گئے یہاں پر, تو میں بھی اسے دیکھنے لگا اس بیچارے کو کیا ہو گیا. تو اچھا ہو گیا چچا کچھ نیچے نہیں گر گیا, اس کے آنکھ میں کچھ چلا گیا تو بیچارے کا اتنا خون بہ رہا تھا. بس یہاں پر ایک بھائی خیر خواہ نکلا, اس کو رکشے میں بٹھایا, اس کو شاید ہاسپٹل لے گیا. بس یہاں پر میں بھی 11 Pro دیکھ رہا تھا. تو گاز میرے ساتھ تھوڑا رینج بھی کم تھا, تو ایک دوست بول رہا تھا گوگل پکسل 7 Pro یا 8 Pro لو, اس پر کال بھی کر سکتے ہو, یہ وہ. پھر میں دیکھ رہا تھا اب ہاٹ سپورٹ کے لیے مجھے بھی ایک موبائل ڈھونڈنا تھا, پھر آئی فون بھی لینا تھا, اس لیے میں بھی تھوڑا پریشان تھا. کوئی نہ کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, بس میں بھی دوسرے دکان چیک کرنے لگی. تو یہاں پر میں گوگل موبائل کو دیکھنے لگی کہ مجھے کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے, کچھ نہ کچھ پسند آ جائے. تو گاز مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ گیا. پھر میں گھر واپس لوٹ گیا, تو میں گھر جاتے ایک دوست کو کال کرنے لگا. وہ موبائلز میں تھوڑا اس کی جان پہچان ہے, تو پھر میں 2-4 دن کے بعد اس کو لے کر آؤں گا انشاءاللہ. دعا کرو گائز تو مجھے بھی مناسب قیمت پر کوئی اچھا آئی فون مل جائے. تو گائز میرے ساتھ بھی ایک سیمسنگ S16 ہے, مجھے اس کو بھی بھیجنا ہے. تو یہ موبائلز نیو آتی, میں نے اس کو 55,000 کا لیا, پتہ نہیں ابھی اس کو 46-47 ہزار کا دکاندار لے رہے. ابھی میں بھی سوچ رہا ہوں اس کو دے دوں یا نہیں. تو عصر کا ٹائم ہوتے ہی کچھ زیادہ ٹھنڈ ہونے لگی, تو میں بھی تھوڑا موٹر سائیکل تیز کرنے لگا تاکہ گھر جلدی سے پہنچ جاؤں.
آج کل کوئٹہ میں ماشاءاللہ بہت سے چینجنگ ہو رہے ہیں. یہاں پر ہمارے کچرے بھی بڑے فخر سے پڑے ہوئے ہیں, کتنے خوبصورت بنائی ہوئی ان کی جگہ, اور ایروانیوں کے لیے بھی کچھ اچھا ہی ٹھکانہ بن گیا بیچاروں کے لیے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے روڈ پر گاڑیاں کڑائی کیوں کرتے ہیں, انہی کی وجہ سے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے, انہی کی وجہ سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتی ہے. پتہ نہیں ابھی روڈ پر کھڑا کرنے کا پتہ نہیں کیا ہی مقصد ہو سکتا ہے. سو گائز ہمارا بھی گھر نزدیک آ گیا. ابھی آپ لوگ بول سکتے ہو یہ کون سی جگہ ہے کوئٹہ کی مین روڈ, ابھی آپ لوگ بول سکتے ہو یہ کون سی جگہ ہے. اور میرے پیچھے ایک دوست بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی, بول رہی تھی کہ مجھے سبزی لینا ہے, تو ایک سبزی کی دکان پر موٹر سائیکل کو روک دو, پھر ہم لوگ جاتے. اب گائز یہاں پر سبزی والے ایک ریڈی والی نہیں مل رہے تھے. ایک طرف سے دوست نے پریشان کر دیا تھا کہ چلو گھر نزدیک آ رہا ہے, ایک طرف سے مجھے گوشت بھی لینا ہے سبزی بھی لینا ہے, تو میں بھی بس اس کو لے جا رہا تھا. مجھے ایک ریڈی والی نظر نہیں آ رہی تھی. تو گائز میں کالج سے آتی اتنے سبزی والے کھڑے ہوتے کہ ہمیں آنے جانے میں تھوڑا زیادہ دقت ہوتی ہے. ابھی جب ہم لوگ ان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پھر ہمیں زیادہ تر نہیں ملتے. تو گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صد آباد ٹرمینل ہم لوگ پہنچ گئے. یہاں پر کچھ درخت لگائی ہوئی ہے, تھوڑا خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی ہے. تو گائز یہاں پر جتنے بھی خوبصورتی کی چیزیں لگا لے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک دن ٹک جاتی ہے, پھر دوسرے دن یہاں سے جگہ سے اپنے غائب ہو جاتی ہے چیزیں. ابھی یہ درخت پتہ نہیں, ابھی کچھ لوگوں کے دماغ میں یہی سوچتے ہوں گے کہ شام کے ٹائم میں ہم لوگ یہاں سے اس کو نکالے اپنے گھر میں لگا لے. بس یہ کوئٹہ کا عوام کا صرف یہی سوچ. ابھی جو کوئٹہ کا بازار کی طرف جو برج خلیفہ ہے اس کو کتنا خوبصورت بنایا تھا, تو بس پتہ نہیں کسی نے اس کو آ کر اس کی گول دہرائی پتہ نہیں کسی نے چوری کر دیا, اپنے گھر میں لگا دیا ہوگا. تو گائز یہاں پر ایک دوست کو گوشت لینا تھا, تو ہم لوگ آ گئے گوشت والے دکان پر. پتہ نہیں قیمہ لے رہے تھے یا گوشت لے رہے تھے. اب یہاں پر لیتے ہم لوگ گئے سبزی والے دکان, پتہ نہیں ادھر سے 2-3-4 قسم کا سبزی اس نے لیا. پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے اپنے گھر کی طرف. پتہ نہیں اس دوست پر کوئی سمجھ نہیں آتا, کبھی پانی پی رہے تھے, کبھی 3-4 قسم کی سبزی لے رکھی تھی, پتہ نہیں کس ٹائپ میں اپنا سالن بنا دے رہے تھے. تو گائز یہاں پر آتے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حالت ہے اس جگہ کی. تو یہاں سے بس ایسے تیسے کر کے ہم لوگ نکل گئے. گائز آگے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ تھوڑا صاف ہے, پھر ادھر کچرے ہے, پھر آگے سے پھر پانی ہے, پھر کچرے ہے. پتہ نہیں ہم لوگ تو حیران ہے کدھر سے جائے گھر. سو گائز آتے یہاں سے بس نکلتے ہوئے پھر ہم لوگوں کا قلعہ بھی آ گیا. ابھی ہم آپ لوگ اپنے قلعے میں داخل ہوں گے. آگے سے بلوچستان یونیورسٹی کا دوسرا گیٹ ہے, پھر یہاں سے ہم لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں. سو گائز سبسکرائب لائک کمنٹس نہ بھولے گا.